ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورہ لقمان ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلیظ۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کے موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ ناظرین کرام، ہر مسلمان کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی عاقبت اچھی ہو، اس کا انجام بہترین ہو۔ تو عاقبت تو اس کی اچھی ہوگی جس نے اللہ سے ڈر کر دنیا کی زندگی کو بسر کیا ہوگا، اپنے معاملات کو اللہ کے ہاتھ میں دے دیا ہوگا کہ اے میرے رب، جو تیری مرضی وہ میری مرضی، بس تو ہی تو، میں کیا اور میری بساط کیا۔ یسلم وجہہ الی اللہ، اس کے معنی ہوئے کہ اپنا چہرہ اپنی رب کی طرف جھکا دینا۔ مراد ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی بندگی میں دے دینا، اپنے سب معاملات اپنے رب کو سونپ دینا، اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اس کی دی ہوئی ہدایت کو زندگی کا دستور بنا لینا، اور پھر اس کے ساتھ ایک شرط بھی ہے، وَهُوَ مُحْسِن، کہ اور ہو وہ محسن، ہو وہ نیکوکار، یعنی نیکی کو احسان کے درجے تک لے جانے والا ہو، اللہ کے حقوق قائم کر کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہو، اس کے بندوں سے نیک برتاؤ کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اتباع کرتا ہو، تو ایسے شخص نے در حقیقت استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، یعنی ایک مضبوط سہارا تھام لیا۔ عروہ کے معنی کڑا کے ہیں اور وثقیٰ کے معنی مضبوط کے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ وہ ایک اونچے ستون پر چڑھ گئے اور اس کے آخری سرے پر ایک کڑا لگا ہوا ہے جسے آپ نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ صبح اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تموت علی الاسلام، کہ تمہیں موت اسلام پر آئے گی، یعنی مرتے دم تک تم اسلام کا مضبوط کڑا تھامے رکھو گے۔ پس جس نے اپنے تمام معاملات کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جس کے بعد اسے کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں، ایسا سہارا جو ہر طرح سے بھروسے کے لائق ہے، جس کے تھامنے میں بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور پھر آیت کے آخر میں فرمایا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، یعنی انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آخرت میں سب کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ ان کے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ حق بندگی کی طرف
اپنی ہمت بھر بساط بھر لگا رہے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے اپنے تعلق کو درست رکھے، اس کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو ہر چیز پر مقدم رکھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے عروۃ الوثقیٰ کو نہیں تھاما، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہا، اس کے انکار پر آپ غم زدہ نہ ہو، ان کے کفر کی آپ سے باز پرس نہیں کی جائے گی، آپ نے اپنا کام اس کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر فرمایا الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، کہ یہ بہت جلد شرمندگی سے، رسوائی سے دوچار ہوں گے، اور پھر آنا تو انہیں ہمارے ہی پاس ہے، اور پھر ہم انہیں دنیا میں ان کے کیے ہوئے کرتوتوں سے خوب آگاہ کر دیں گے۔ یہ اپنا سارا کیا دھرا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، ہم ان کے دلوں کے راز اور سینوں کے بھید سب جانتے ہیں۔ نمتعہم قلیلا، ہم نے انہیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی مہلت دی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں اور یوں ان کے عذاب بھی بڑھ جائے۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، کہ پھر ہم انہیں جبراً کھینچ کر لائیں گے ایک سخت عذاب کی طرف۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عروۃ الوثقیٰ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے چہروں کو اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام معاملات کا رخ ذات باری تعالیٰ کی طرف ہو جائیں، ہمارے سب معاملات محسنین کے معاملات بن جائیں، ہم اس کے پاس حاضر ہوں تو وہ ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ